وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 66 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد واقعی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، پس اس کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 66. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مِتُّ، جب میں مر گیا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. ایک آیت اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اولا یذکر الانسان، کیا یہ انسان نہیں جانتا، انا خلقناہ من قبل، کہ اس کو میں نے اس سے قبل پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، اور یہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز بھی نہ تھی، یعنی اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو پیدا کیا اور زندگی دی. بہرحال سامعین کرام، یہ جو تصور ہے دور جاہلیت کا ہے، اور آج بھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم تاریکی کے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں حقیقت چھپ گئی ہے، اور ہم حقیقت ماننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سامعین کرام، تو دیکھیں، یہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. تو اب یہ بے یقینی جو ہے یہ تو آج بھی موجود ہے. اور سامعین کرام دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوبارہ جی اٹھنا جو ہے آج بھی ہم عملاً اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے. عام معاشرہ، ہماری جو رخ ہے معاشرے کا، وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف تو نہیں ہے.
ہم ظاہر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ظاہری کو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے کے ظاہری کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے کہ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، بنگلہ، گاڑی، کاروبار، نوکری، یہ سارا ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہے۔ پھر دیکھیں ایک بڑی علامت میں بتاؤں، موت جو حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور دوسرے اس کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، اور جب ہی اس کو پسند نہیں کرتے۔ عام طور پہ موت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان مر جاتا ہے، یعنی ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، تو یعنی ایک گہرے غم کی لہر ہمارے خاندان پہ دوڑ جاتی ہے، حالانکہ ہوا کیا ہے؟ بندہ ہے، بندے کی موت کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے کہ دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، حبیب یار کو یار سے ملا دیتا ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اور یہ قرآن میں بھی یعنی موت کا تذکرہ جو ہے وہ ایسے انداز میں نہیں ہے کہ آپ خفا ہوں، بلکہ موت کی جو نشانی ہے، جیسے کہ اقبال تذکرہ کرتا ہے نا کہ باتو نشان مرد مومن بگویم چو مرگایت خندہ بر لباش، ایسی کوئی وہ ہے اس کا شعر ہے کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ سامنے کرام، تو موت تو ایک تحفہ ہے۔ یہ میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو کہ ہاں واقعی ہم موت سے کراہت کرتے ہیں اور موت کو نہیں چاہتے، اور موت کو اختتام زندگی سمجھتے ہیں، اور سب کچھ سے محروم ہونے کی وجہ جانتے ہیں۔ تو قرآن کا میں آپ کو وہ آیت سنا رہا تھا کہ ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں، محبوبان خدا ہیں، اور ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا بھی نہیں، جیسا کہ ہمارا خیال ہے اپنے بارے میں کہ بھئی ہم جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں مسلمان۔ تو اسی طرح وہ بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کان دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے آپ کہیے کہ اگر آخرت جو ہے وہ اور لوگوں کے علاوہ خالص تمہارے لیے ہے، یعنی تم ہی جنت میں جاؤ گے، فتمنوا الموت، ٹھیک ہے تم آرزو کرو جنت کی، وہ موت کی، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب قرار دیتے ہو اور جنت کا تم اپنے آپ کو ٹھیکیدار قرار دیتے ہو، یا جنت میں جانا اپنا یقینی سمجھتے ہو، تو موت کی تمنا کرو، لن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے اعمال بھجوائے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ موت جو ہے یہ تو ایک تحفہ ہے، موت جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے تو تحفہ ہے، کیونکہ اس کی ملاقات ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ موت کے وقت جو ہے آپ دیکھیں کتنا حسین منظر ہوتا ہے، جنتی کفن اور خوشبو لا کے اس کو اس میں اس کی روح کو پہنایا جاتا ہے، اور رب سے ملاقات، اور پھر قبر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یہ تو بہترین ایک نعمت ہے۔ لیکن میں اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں سامعین کرام، وہاں موت سے لوگ کراہیت کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ غافل تو موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، حقیقت تو نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے تمہاری۔ اور یہ ایک بہترین سامعین کرام موت کے بعد جو
مومن کے لیے ایک بہترین خوشخبریاں ہیں، دنیا ہی میں اس کو خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں، اور آغاز ہو جاتا ہے موت سے۔ اگرچہ آغاز تو زندگی میں ہو جاتا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن زیادہ حقیقی طور پہ موت کے بعد جو ہیں وہ کیفیات شروع ہوتی ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی ہیں، یہاں بھی نعمتیں ہیں لیکن وہاں بھی ہیں۔ تو لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں نا، تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا، انسان کیا کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو کیا میں دوبارہ پیدا، یعنی اس کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامنے کرام کہ اگر یہ یقین ہمارا پیدا ہو گیا کہ زندگی تو یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ یقین پیدا ہو چکا ہے سامنے کرام، جو آخرت کی زندگی ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، یعنی جو حالات، جن حالات میں، جن واقعات میں ہم رہ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، سوائے دنیا کی کچھ اور ہے ہی نہیں، دنیا میں ہم خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی نعمتوں پر حاصل ہونے پہ خوش ہونا اور چلے جانے پہ غمگین ہو جانا، یہ دنیا دار کی علامتوں میں سے ہے سامنے کرام۔ دنیا کی نعمتوں آپ خوشی آپے سے باہر نکلے جانے، اور غم آ گیا تو آپ کا منہ لٹک گیا۔ تو یہ ساری اس کی علامتیں ہیں کہ ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ حق ہے، اور یہ سامنے کرام عقل مانتی ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، یا پیغمبر نے خبر دی ہے کہ تم وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَتَبْعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ ہاں ایک زندگی ہے، آخرت ہے اور جنت دوزخ ہے۔ لیکن عقلی طور پہ اگر ہم سوچیں تو یہ واقعی روز حساب جو ہے یہ عقل مانتی ہے، انسان کا بامقصد ہونا عقل مانتی ہے۔ میں نے آپ کو بیان کیا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں تو عقل سے ثابت ہیں۔ آخرت، حیات بعد موت، انسان کا مقصود اور وہ مقصود اللہ، یہ عقل مانتی ہے۔ اس میں یعنی قرآن تو پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، کیوں کہ قرآن عقل کے خلاف نہیں ہے، قرآن عقل کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف باتیں نہیں کرتا، عقل کے موافق ہے، بصیرت، دلائل سے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، بصیرت سے۔ تو اب یہ جو انسان ہے وَيَقُولُ الْإِنسان، اب دیکھیں یہاں کافر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ذرا توجہ کریں نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، نہیں انسان۔ اب اس انسان میں اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو اس کیٹیگری میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ زندگی اگر ہے تو یہی ہے، اور ہمارے جو مستعمل چند ایسے فقرے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سامعین کرام، لیکن اگر آپ فقروں کو بھی نہ دیکھیں ہمارے، اور ہمارے اعمال، قومی زندگی جو ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین قطعاً نہیں ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ دوبارہ زندگی ملنے پہ یقین ہے، نہ جنت اور نہ دوزخ، کوئی نہیں، جزا سزا کوئی ہمیں توقع نہیں ہے سامنے کا۔ اسی لیے تو ساری کوششیں ہماری ظاہر کے لیے ہیں سامنے کرام، اور یہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان دہ رویہ ہے سامنے کرام، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ رویہ ہے کہ آپ آخرت کی زندگی کو سچ نہ سمجھیں۔ دیکھیں زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، میں یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم تو ایک رٹ لگا لی ہے کہ آمنت باللہ،
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ تو ایک رٹ ہم لگا لیتے ہیں نا طوطے کی طرح. یہ طوطے کا وہ ہے آمنت باللہ، جیسے آپ طوطے کو سکھا دیں نا، جو بھی آپ سکھا دیں تو وہ طوطے کا اب رٹا جو ہے وہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، ان باتوں پہ ذرا غور کریں تو بہتر ہوگا. تو بہرحال ہمارا یقین جو ہماری عملی لائف ہے نا، میں آپ کو اس آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو بہت نقصان دہ قرار دیا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے حبیب، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں کا محور جو تھا وہ ظاہر دنیا تھی، گم ہو گئیں. لفظی ترجمہ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اور بہت حد تک ایسا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. شفاعت کس کے لیے پھر؟ تو ہم انشاءاللہ ہماری شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا. بس زبانی کلمہ پڑھا ہے اور کس عمل کی ضرورت ہے؟ یہ ایک یقین سے ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام. تو یہ دیکھیں، اگر غلط یقین ہو تو وہ آپ کو کوئی خاص نتائج نہیں دے سکتا. تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یقین صحیح ہونا چاہیے اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور جو یہاں آیت کی بات ہو رہی ہے نا کہ یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا، یقول الانسان کہتا ہے انسان اذا مت تو جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، یعنی یہ استفہام انکاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے سوال میں انکار موجود ہے، استفہام انکاری. لسوف اخرج حیا یعنی اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ دوبارہ یہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر اسے ایک دلیل دیتا ہے کہ دیکھو یہ دوبارہ زندگی کا تو وعدہ میں کر رہا ہوں، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تم نہ تھے تو کیا تھا؟ کس نے تمہیں وجود میں لایا؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ ایک وقت ایسا تھا انا خلقناہ، کیا انسان کو یہ یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، کہ اس سے قبل ان کو میں نے پیدا کیا ہے. ولم یک شیء، اور یہ کچھ بھی نہ تھا. ظاہر ہے سامعین کرام، مثال کے طور پہ میری عمر جو ہے وہ 60 سال ہے مثال کے طور پہ. اب 60 سال میرے یعنی 150 سال پہلے 150 سال پہلے جو ہے نہ میں تھا نہ میرے والد تھے. چلو والد پیدا ہو گئے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو میں کہاں سے آ گیا؟ شادی نہیں ہوئی ہے. اب وہ ان کی شادی سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا. کیوں کہ رحم میں نطفہ، یہ سسٹم جو ہے انسان کو بنانے کا، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر میں نہیں ہوں گا. اس میں ایک بہت طویل مضمون ہے سامنے کا کہ میں نہیں تھا، پیدا ہو گیا، اب پیدا ہو گیا، اب کل پھر نہیں ہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے آیا اس کا کوئی سوال جواب ہوگا یقیناً. یہ سارے مطلب وہ دلائل ہیں سامنے کرام، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا میں. تو اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیء، یہ کچھ بھی نہ تھا. اب دیکھیں سامعین کرام،
میرے وجود کو ویڈیو تو آپ شاید نہیں دیکھ رہے، یا دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں، یوٹیوب پہ میرا وہ ظاہر موجود ہے، لیکن یہ جو مطلب مکمل انسان اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مثال کے طور پہ، اسی طرح ہر انسان اپنے متعلق سوچے، تو یہ نہیں تھا، اب یہ ہو کیسے گیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق اور مالک ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، تمام نعمتیں، تمام قوتیں، اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں موت کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، دوبارہ زندہ کروں گا، اور قیامت کے دن، یہاں ابھی وہ تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت میں، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم ان سب کو میں جمع کروں گا، والشیاطین، لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشیاطین، یعنی شیاطین سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پہ صرف 2 ثقلین موجود ہیں، جو کہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بتایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 2 ثقلین یعنی ذمہ دار 2 ہستیاں ہیں جن سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو شیاطین سے مراد جو ہے وہ شیطان کی اولاد جو ہے، یقیناً وہ ابو الجن تھا، جیسے کہ ہمارے باپ جو ہیں آدم نے، ان کا جنوں کا باپ جو تھا وہ شیطان تھا۔ تو بہرحال ان سب کو میں جمع کروں گا، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ اب یہ دیکھیں، پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں گے۔ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حاضر کروں گا، حول جہنم، جہنم کے گرد، جسیہ، گھٹنوں کے بل۔ تو اب یہاں تھوڑا سا اس آیت کی جو طرز ہے گرامر کے حساب، فَوَرَبِّكَ، بس آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ اب اس میں گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ قسم آ گئی، پھر یہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اس میں جو لام ہے تجدید ہے، اور پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر اس میں جو لام ہے اور پھر تجدید ہے، یہ سب تاکید کی اور زور، یعنی پرزور انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے کہ اس قسم کے لوگوں کو میں جہنم کے گرد جمع کر لوں گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ۔ اب یقیناً سامعین کرام، پہلی آیت کی طرف میں آتا ہوں، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یا اذا مت لسوف اخرج حیا، اس پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، حشر جو ہے وہ ایک تو ہمارے عقائد کا حصہ ہے، یعنی حیات بعد الموت۔ پھر ایک اور چیز جو ہے، اگر آپ یعنی ایسے لوگ جو ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے یا اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب سے بھی غافل ہوں گے، اس کا نتیجتاً اپنے رب سے بھی غافل ہوں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت سے کلی طور پہ انکار کر دیں گے۔ دیکھیں، انسان، یہ قرآن جو ہے اس کے 3 مباحث ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ سارے جو توحید اور رسالت ہے یہ موقوف ہے کہ اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں، آپ حیات بعد الموت کو مانتے ہیں، آپ دوبارہ جی اٹھنے پہ اور حساب کتاب پہ اگر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو توحید کو اپنانا ہوگا، نمبر 1۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، نمبر 2۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، توحید اور رسالت، یہ موقوف ہیں اس بات پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ، یہ یوم آخرت پر آپ کا کامل یقین ہو کہ ہاں دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اور سامعین اکرام، میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ عقل مانتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، اختصار کے ساتھ تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ
مضمون میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کی۔ عقل کے حساب سے ہم سوچتے ہیں، دیکھیں یہ کائنات جو ہے، یہ انسان اس کا محور ہے۔ کائنات کی تخلیق بامقصد ہے۔ ایک مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس کی محور جو ہے وہ انسان کی ذات ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں جو بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، سامعین کرام، بہت سی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اب یہ ساری نعمتیں بامقصد ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہر چیز بامقصد ہے۔ یہ کائنات بامقصد ہے، یہ سورج چاند ستارے بامقصد ہیں، اور ہر چیز کا محور جو ہے یہ انسان کی خدمت میں لگے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو اب دیکھیں ہر چیز بامقصد ہو گئی۔ اب یہ ہم عقل نہیں مانتی کہ جس کے لیے یہ ساری دنیا سجائی گئی ہے، انسان، وہی بے مقصد ہو، یہ عقل نہیں مانتی۔ عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ اس انسان کا، یہ ساری چیزوں کا مقصد تو انسان تک محدود ہے۔ عقل یہ نہیں مانتی کہ انسان دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں کہ دنیا تو مقصد ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہاتھ سے جانے والی ہے، اور جو چیز ہاتھ سے جانے والی ہے اس کا وہ مقصد ہو نہیں سکتی۔ اس کے میں نے دلائل دیے ہیں اپنے گزشتہ درسوں میں۔ جو چیز ہاتھ سے جانے والی ہے، جو خرچ ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، وہ تو مقصد ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ برف کا ایک ٹکڑا ہے، فریج میں رکھ لیا آپ نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں، تو وہ مثال کے طور پہ جب اس کو پیالے سے نکالتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت کرسٹل ہے، چمک رہا ہے، بھاپ اٹھ رہی ہے، کوئی اسے دل دے بیٹھتا ہے کہ بس اس کو تو میں اپنے کمرے میں سجا کے رکھوں گا، یہ ڈیکوریشن پیس ہے، یہ برف کا جو ٹکڑا ہے بہت پیارا ہے مثال کے طور پہ، اور اسے میں اپنے کمرے میں سجا کے رکھوں گا اور یہ رکھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، وہ تو 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ہو نہیں سکتا، وہ آپ کے ہاتھ آ نہیں سکتا، وہ بس لمیٹڈ لائف ہے اس کی۔ اسی طرح جو کچھ ہمارے پاس ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، گل جانے والا ہے، خرچ ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ دنیا مقصود نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یقیناً عقل سلیم سے سوچیں، دنیا اور ما فیہا مقصود نہیں ہو سکتی۔ اولاد، باپ بسا اوقات اپنی اولاد کو گولی مار دیتا ہے، ناپسند کر دیتا ہے، عاق کر دیتا ہے۔ مال بسا اوقات اس سے چلا جاتا ہے، روٹ جاتا ہے، دیوالیہ جو ہو جاتا ہے، ورنہ یہ اس سے چلا جاتا ہے، کوئی چیز ہاتھ نہیں آنے والی۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے تو مقصد نہیں ہو سکتی، یہ عقل کہتی ہے۔ ہاں، تو اب عقل کہتی ہے کہ بھئی خالق ہے، اب رہ کیا جاتا ہے؟ اب خالق رہ جاتا ہے۔ پھر عقل مانتی ہے کہ ہاں رب ہی ہمارا مقصود ہو سکتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی طرف، قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے ہو اور مجھے واپس آؤ گے۔ اور عقل یہ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو بلند درجات عطا کرنے والا ہے، یا اس کے لیے بلند درجات دینے کے لیے۔ اب اس میں کافی طویل بحث ہے، لیکن میں اس میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے۔ بہرحال، تو جب عقل مانتی ہے کہ آخرت حق ہے، حیات بعد الموت، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، عقل یہ مانتی ہے، تو پھر یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے کہ یقول الانسان اذا مت لسوف، یہ انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں کر رہا۔ بہرحال میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ
انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. ترجمہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے تعجباً، اذا مت، جب میں مر جاؤں، لسوف اخرج حیا، کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، کہ میں نے اس کو، اس سے پہلے ہم نے اسے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز بھی نہ تھا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. And the human being says, when I am dead, will I be brought back alive? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Does the human being not remember that we created him before when he was nothing? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.